بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن میں سورہ یوسف کے نام سے ایک پوری سورت حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہے۔ اس سورت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا اہمیت تھی اور ان کی زندگی کے واقعات اور قصوں میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے آج ملاحظہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا حصہ نمبر 2۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو لے کر دور نکل گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں تک یعقوب علیہ السلام نہ آئیں گے، تب انہوں نے آپ کو کندھے پر سے اتار کر زمین پر پٹک دیا اور آپ کے نرم و نازک رخساروں پر ان صفاقوں نے تماچے لگا لگا کر اپنی آتش حسد کو اس کینہ و بغض سے بجھانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ تمام بھائیوں میں کم سن اور کمزور تھے، اس لیے ایسی حالت میں وہ خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ تھے۔ مغمول حالت میں ان کو شانے کے بل دھکیل کر سخت اور پتھریلی زمین پر نہایت بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر کوہ کنعان پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس وقت غائب سے آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس آواز کی بھی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ خواہ کچھ کیوں نہ ہو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے، اشک رواں ہو گئے اور وہ رو رو کر کہنے لگے، مجھے اب گھر پر ہی پہنچا دیں۔ خطا میری کیا ہے بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک کا نام یہودا تھا، جس کا دل فولاد کی طرح سخت تھا، لیکن آپ کی باتوں سے اس کا دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی، میرے پاس آ کر پناہ لے، میں تجھ کو موت کے چنگل سے بچا لوں گا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس پہنچ گئے۔ باقی بھائیوں نے جو یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے یہودا کو بہت سختی سے کہا، اے یہودا، تم اس وقت ایسے خطرے میں کیوں پڑ رہے ہو؟ یہودا نے کہا، اے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم کو ایسے کرنا چاہیے، بلکہ میں جو تدبیر بتاؤں اس پر عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اچھا تو بھائی وہ تدبیر ہی بتائیے۔ یہودا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، غرض اور مقصد تو صرف اس کو جدا کرنا ہے۔ بجائے قتل کرنے کے اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح یہ خود ہی مر جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ مگر ایک بات کا مجھ سے عہد کرو کہ کنویں میں اس پر پتھر نہ مارو گے۔ سب نے یہودا کی اس بات پر اتفاق کیا اور کہا، ہم کو یوسف علیہ السلام کو تباہ کرنے سے غرض ہے، خواہ کسی طرح بھی ہو۔ غرض ظالم اور سنگ دل بھائی آپ کو کنویں پر لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کنویں تک کھینچ کر لے گئے۔ جب آپ نصف کنویں تک پہنچے تو انہوں نے رسی کاٹ دی۔ آپ پانی کی سطح پر گرنے لگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی پہنچے اور آپ کو فوراً اپنے ہاتھوں پر درمیان ہی میں روک لیا اور آپ کو ایک پتھر پر نہایت آرام سے بٹھا دیا۔ بہت تسلی دی۔ آپ کی برکت سے کنویں کا کھارا پانی شیریں ہو گیا ہے اور آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اور آپ کنویں کے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ سب وہاں سے واپس ہو کر چراگاہ میں اپنے مویشیوں کے پاس آ گئے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں غیبی آوازیں آنے لگیں کہ اے یوسف علیہ السلام، غم نہ کرو، ہم تجھے ایک بڑا ملک اور بڑی سلطنت عطا فرمائیں گے۔ یہی تیرے بھائی جنہوں نے آج یہ سلوک کیا ہے، ایک دن تیرے پاس سوالی بن کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے خیال میں آپ کو ختم کر چکے تو انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے تازہ خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تر کیا تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائیں اور ان سے کہیں کہ اے باپ، تیرے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ کرتا اس کی نشانی ہے۔ پھر وہ سب روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابھی تک اپنے نور چشم حضرت یوسف علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے تھے، ان کے کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ ضرور ان کی یوسف علیہ السلام پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے اور وہ رو کر کہنے لگے، اے باپ! کچھ دور جانے کے بعد ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم سب میں سے یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب بھاگ کر دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چونکہ بھائی یوسف چھوٹے تھے اس لیے ان کو اپنے ساتھ بھگانا مناسب خیال نہ کیا، چنانچہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کپڑوں کے پاس بٹھایا اور خود بھاگ پڑے۔ اے باپ! اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ ڈالا۔ اے باپ! اگرچہ یہ سچی بات ہے مگر آپ کو کب باور کریں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ذرا ہوش آیا تو آپ روئے۔ بیٹوں نے خون کی ڈوبی ہوئی یوسف علیہ السلام کی قمیص دکھائی تاکہ باپ کو ان پر شک نہ گزرے۔ آپ نے فرمایا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا پھاڑ ڈالے اور اس کی قمیص سلامت رہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ خواہ مخواہ ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بھیڑیا بے زبان جانور ہے، کیا بتا سکے گا، باپ سے کہا، اگر آپ ہم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں تو ہم اس بھیڑیے کو پکڑ لاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جنگل میں پہنچے اور جال بچھا کر ایک سرخ رنگ کے بھیڑیے کو گرفتار کر لیا اور اس کو باپ کی خدمت میں لے آئے۔ بھیڑیا وہ پورے شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بھیڑیے، تو نے میری ضعیفی کا بھی خیال نہ کیا؟ آخر میرے یوسف علیہ السلام سے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو اسے کھا لیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قسم دے کر کہا کہ تو صاف صاف بتا کہ میرے یوسف علیہ السلام پر کیا گزری، تو نے اس کو کیوں کھایا؟ بھیڑیے کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، درندہ ہو یا خاک ہو یا آتش، سب پر نبی کا گوشت حرام ہے۔ مجھ پر تیری اولاد نے جھوٹا الزام لگایا ہے، میں بالکل پاک ہوں۔ بیٹوں نے بھیڑیے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ دم بخود رہ گئے اور ندامت سے اپنے سر جھکا لیے۔ بھیڑیا جنگل کی طرف چل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تھام کر پتھر پر بٹھا دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی تاریکی دور کر کے اس کو روشن کر دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل نہ گھبرائے۔ اتفاقاً اس جگہ ایک مصری قافلہ آ کر اترا۔ قافلے والے کھانے میں مصروف تھے۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو قافلے کے سردار نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ غلام نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یوسف علیہ السلام سے کہا، جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام خاموشی سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام ڈول کھینچنے لگا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ڈول بہت بھاری ہے تو اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کہ ڈول میں ایک ایسی چمکدار چیز ہے جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند ہے۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیرت میں آقا کو پکارا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے آقا کے پاس لے گیا۔ قافلے والوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر واپس روانہ ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو قریب ہی چراگاہ میں اپنے مویشی چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک غلام ہے، وہ ہم کو واپس دو۔ تاجروں نے کہا، اگر یہ تمہارا غلام ہے تو اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو تاجروں کے ہاتھ چند درہم کے لیے فروخت کر دیا اور کہا، اب تم اس کو لے کر یہاں سے جلدی جلدی چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ بھگوڑا بھی ہے، اس کو زنجیروں سے باندھ کر لے جاؤ ورنہ یہ موقع پا کر ضرور بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ درمیانے سفر میں اہل قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں دیکھیں تو سردار نے کہا کہ یوسف کی ہستی آدمیت سے بالا تر ہے۔ قافلے والوں کو حکم دیا کہ تم میں کوئی بھی یوسف کے آگے نہ چلے۔ اس کی تمام زنجیریں کھلوا دیں اور کہا کہ یوسف ہمارے کارواں کے آگے رہے اور ہم سب لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ اس وقت جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل نہ ہوئے تھے، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہر طرف معمولی سا اندھیرا تھا۔ جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو تمام زمین روشن ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عزیز مصر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شام کے تاجروں کے ہمراہ جو ایک غلام آیا ہے وہ اپنے حسن و جمال میں نظیر نہیں رکھتا، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور وہ اپنے ہمراہ کچھ سواروں کو لے کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔
جو ہی وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آفتاب جیسے چمکتے ہوئے چہرے والے انسان کو دیکھا۔ نگاہ پڑتے ہی جو جس جگہ تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ جب عزیز مصر کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے سردار قافلہ سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زرخرید غلام ہے۔ عزیز نے تاجر سے کہا، اچھا تم دونوں میرے محل میں چلو۔ چنانچہ وہ تاجر اور حضرت یوسف کو ہمراہ لے کر مکان پر چلا گیا۔ عزیز مصر نے ان کی خدمت میں 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا اور سنا کہ آن کی آن میں مصر کی سرزمین کی کایا پلٹ گئی ہے اور ان کے سامنے یوسف کنعان کا نام آنے لگا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ تمام مکان آدمیوں سے بھر چکا تھا، اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو باہر لے جائے۔ دوسرے روز یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے گئے، لیکن شوق دیدار کے پروانے پھر بھی آتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔